قرآن شریف کے برابر، قرآن شریف کی برابر حفاظت ہوتی چلی آئی ہے کہ ایک لفظ اور نقطہ تک اس کا ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اس قدر حفاظت ہوئی ہے کہ ہزاروں لاکھوں حافظ قرآن شریف کے ہر ملک اور ہر قوم میں موجود ہیں، جن میں باہم اتفاق ہے، ہمیشہ یاد کرتے ہیں اور سناتے ہیں. الحکم 17 فروری 1906. حضرت مسیح علیہ السلام جیسے اپنی کوئی شریعت لے کر نہ آئے تھے، حضرت مسیح علیہ السلام، یہ بھی مسیح علیہ السلام کی تحریر ہے، جیسے اپنی کوئی شریعت لے کر نہ آئے تھے بلکہ توریت کو پورا کرنے آئے تھے، اسی طرح پر محمدی سلسلہ کا مسیح اپنی کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا بلکہ قرآن شریف کے احیاء کے لیے آیا ہے اور اس کی تکمیل کے لیے آیا ہے، جو تکمیل اشاعت ہدایت کہلاتی ہے. تکمیل سے مراد یہ نہیں ہے کہ کچھ باتیں رہ گئی ہیں اس میں کہنے والی، وہ باتیں داخل کی جائیں. اگر یہ مضمون ہو تو مسیح کی عبارت بالکل محمل بیمانی ہو جائے گی کہ ایک شوشہ بھی تبدیل کرنے نہیں آیا. اگر نامکمل کتاب ہے ان معنوں میں کہ تعلیم کے اضافے کی ضرورت ہے، تو پھر تو شوشہ چھوڑ کے بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس بات کی تشریح فرما رہے ہیں. پورا کرنے آیا ہوں کن معنوں میں؟ اس کی تکمیل کے لیے آیا ہوں جو تکمیل اشاعت ہدایت کہلاتی ہے. قرآن کریم کی ہدایت کی اشاعت کے دو دور مقدر تھے، ایک اول اور ایک آخر. اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بارہا اس کی اشارت فرمائی کہ ایک دور آخر پہ آنے والا ہے. اور قرآن کریم نے جو سورہ جمعہ میں پیشگوئی فرمائی تھی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس سے بھی یہی مراد ہے. ایک جماعت آخری دنوں میں بھی پیدا ہونے والی ہے. اس جماعت نے کیا کام کرنا ہے؟ کوئی تبدیلی نہیں کرنی، کیونکہ تبدیلی روحانی ہلاکت کا نام ہے. اس نے تکمیل اشاعت ہدایت کرنی ہے. کتنی بڑی دنیا ابھی باقی پڑی ہوئی ہے جس تک قرآن کریم کی ہدایت نہیں پہنچی. لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ کا کام کرنا ہے، تاکہ اسلام کو، قرآن کی تعلیم کو تمام دیگر ادیان پر غالب کر دیا جائے. الحکم 17 جنوری 1903. پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میں از خود نہیں کہتا، خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حق یہی ہے کہ جو مجھے چھوڑے گا اور میری تکذیب کرے گا وہ زبان سے نہ کرے مگر اپنے عمل سے اس نے سارے قرآن کی تکذیب کر دی. بہت تکلیف دے گئے جملہ بازوں کو، میں جانتا ہوں، اس لیے کہ وہ اپنے من مانے سے پہنانے کی کوشش کریں گے. اگر پہلی بات درست ہے کہ مسیح محمدی نے قرآنی ہدایت کو دنیا پر پھیلانے کے لیے آنا تھا، تو جو اس کی تکذیب کرے گا وہ سارے قرآن کی ہدایت کی تکذیب کر دے گا، اس کے راستے میں روڑے اٹکائے گا، اشاعت دین کی راہ میں کھڑا ہو جائے گا اور کوشش کرے گا کہ ہدایت کا سلسلہ آگے نہ بڑھ سکے. بس یہ معنی ہے اس کے. اسی لیے اوپر تلے ان دو حوالوں کو اکٹھا کر کے جماعت کو سمجھانے کے لیے یہ میں نے عبارتیں اختیار کی ہیں کہ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حق یہی ہے کہ جو مجھے چھوڑے گا اور میری تکذیب کرے گا وہ زبان سے نہ کرے مگر اپنے عمل سے اس نے سارے قرآن کی تکذیب کر دی. زبان سے نہ کرے سے مراد یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ قرآن کو زبان سے جھٹلا رہا ہے، زبان سے تو اقرار کرتا رہے گا لیکن عملاً زبان سے اقرار کرتا رہے گا مگر عملاً وہ قرآن کی ہدایت کی اشاعت کی راہ میں روک بنے گا. بس حقیقت یہ ہے کہ وہ جماعت کے دشمن جو ہماری راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جماعت کا نام مٹ جائے، وہ کیا کوشش کر رہے ہیں غور نہیں کرتے
کہ آج ساری دنیا میں تبلیغ اسلام کی ذمہ داری تو ہمارے سر پر آ پڑی ہے اللہ کے فضل کے ساتھ. قرآن کریم کی تعلیم کی سب دنیا میں اشاعت کر رہے ہیں، اور تلوار کے زور سے نہیں، نہ کسی تیل والے ملک کی دولت کے بل پر، بلکہ خالصتاً للہ جانی اور مالی قربانی کرتے ہوئے ہم تعلیم قرآن کو ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. بس یہ مراد ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کہ اس طرح وہ گویا قرآن کی تکذیب کرے گا. حضرت مسیح علیہ السلام کی جو دوسری عبارتیں ہیں اس مضمون سے ملتی ہوئی، میں نے کہا تھا وہ نہیں آپ لائے، جس میں حضرت یہ بائبل کی متی کی انجیل سے ملتے جلتے پیغامات ہیں، الفاظ مسیح موعود علیہ السلام کے ہیں، مگر جماعت کو انہی امور کی طرف توجہ دلائی ہے. وہ اس میں حوالے میں شامل نہیں رہا، وہ حوالہ پھر پیش کر دینا، رہ گیا معلوم ہوتا کہیں. اب دیکھیں، ایک طرف تو یہ جماعت احمدیہ کے دعوی ہیں، یہ کام ہیں جو دنیا میں کر رہے ہیں. کیا جرم ہے ہمارا؟ یہ کہ شدید سے شدید تعذیب یعنی دکھ دیے جانے کے باوجود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے باز نہیں آ رہا ہے. ایک ایسا ملک بھی ہے دنیا میں جہاں کلمہ شہادت کو جرم قرار دے دیا گیا ہے، اور جرم بھی ایسا جو بعض لوگوں کے نزدیک اس لائق ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے اور سولی پر چڑھا دیا جائے، کہ اس زمانے میں یہ خدا کا نام لیتا ہے اور خدا کو واحد مانتا ہے اور محمد رسول اللہ کی تصدیق کر رہا ہے. حیرت کی بات ہے، ناقابل فہم ہے. مجھ سے ایک دفعہ جرمنی میں بعض جج اکٹھے ہوئے تھے جرمنی کی مختلف عدالتوں کے، مجھ سے سوال کرنے کے لیے کہ ہو کیا رہا ہے. مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کی سزا کیوں ہے، ہمیں یہ سمجھائیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو ان سے میں نے کہا صرف یہ بات نہیں ہے، ایک انقلاب آ گیا ہے دنیا میں ظلم کی تاریخ میں. اس انقلاب کو آپ نے دیکھا نہیں اور سمجھا نہیں. پہلے ہمیشہ اختلاف پر سزائیں دی جاتی تھیں، کبھی دنیا میں ظلم کی تاریخ میں تائید پر سزا نہیں ملی تھی. پاکستان کی تاریخ نے یہ ایک نیا انقلاب برپا کر دیا ہے ظلم کی تاریخ، ظلم کے موضوع میں، یعنی ظلم کی کتاب میں ایک نئے باب کا اضافہ کر دیا کہنا چاہیے. اب قانون یہ ہے کہ ہماری مخالفت کرو، کوئی حرج نہیں. جن چیزوں کو ہم سچا سمجھتے ہیں انہیں جھوٹا کہو، ہم تمہیں سینے سے لگا لیں گے. تم کہہ دو ہم غیر مسلم ہیں، تم کہہ دو خدا کے شریک ہیں، تم کہہ دو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ سچے نہیں ہیں، آؤ اور ہمارے سینوں سے لگ جاؤ. یہ علماء نے اعلان کیا ہے، مان جاؤ یہ باتیں، تم ہمارے بھائی ہو، کوئی تعرض نہیں کریں گے. اللہ کو ایک مانو، ناقابل برداشت ہے یہ بات. ہمارے سینوں پہ آرے چل جاتے ہیں. محمد رسول اللہ کی تصدیق ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اور عذر کیا تلاش کیا ہے؟ ایسا ناپاک، ایسا کمینہ، ایسا گندا کہ بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تمہارے منہ پر یہ باتیں زیب نہیں دیتی اور ہمیں بری لگتی ہیں، کہ ایسی بات ہے جیسے کسی فراغت خانے پر جہاں انسان حاجت روائی کے لیے اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، اس پر پاک نام لکھ دیے جائیں. تم غلیظ لوگ ہو، تمہارے منہ پر اللہ کا نام نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ ہتک ہے. ایسی ناپاک بات ہے، ایسی بے وقوفوں والی اور جہالت والی بات ہے، اور لوگ سمجھ نہیں رہے.